ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے آپ اس کو لات ماریں، آپ کہیں مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں۔ یہ جو گلگت بلتستان کے جو ہے 26 پولنگ سٹیشنوں پر سنگین بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھی، جس پہ الیکشن کمیشن نے 5 مختلف حلقوں کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ کیا، جہاں پر ثبوت دیے گئے، جہاں پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں وہاں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف کمپیریزن یہ ہے کہ 11 حلقوں میں 25 جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی ہیں، اور شکایتیں کیا ہیں؟ مجھے اس نے دھکا مار دیا، اور جب آپ کے کینڈیڈیٹس بھی اور ان کے ساتھ جو معاون اور محافظ سندھ حکومت نے بھجوائے تھے، جب وہ بزور پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسیں گے، وہاں جا کر لوگوں کے گریبان پکڑیں گے، تو ظاہر ہے بھائی دوسری طرف سے بھی گریبان ہی پکڑا جائے گا نا، دوسری طرف سے بھی جو ہے۔ اور یہ بھی کل وہ کہا کہ وہ جس صدر آزاد کشمیر جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے، پہلے تو یہ کہا فائرنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر نے انہیں آگے کہا کہ نہیں فائرنگ نہیں ہوئی، وہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی تھی کہ پتھر پڑے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کارڈ کھیلیں مت نا صدر آزاد کشمیر کا، وہ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر جب جا کر وہاں پر گھسیں گے، جا کر دوسروں کے ہاتھا پائی کریں گے تو لام حالائی، اور یہ واقعات پنجاب میں نہیں، سندھ میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہر الیکشن کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک فیملی سے وہاں تکرار ہوئی جس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ چھپانے کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہوں۔ یہ ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں شاید، اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے وہ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں حقائق سے، اور جو حالات ہیں ان سے ان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے ویسے یہ غلط روایت ہے۔ ایک اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا، جو بھی کان میں ڈالا جائے وہ بول دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات ختم ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور غلط اور جذباتی بیانات دلاتے ہیں ان سے، پھر جس بیانات پہ ان کو پھر بعد میں جو ہے وہ شام کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ گورنر ہاؤس کے اندر رکشا یونین کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا تھا، رکشا یونین کو ملا کے بھی جلسہ نہیں کر سکے، ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرنا تھا، لیکن ان کی جو غلط رپورٹنگ ہے یہ لیڈرشپ کو ہزیمت کا شکار کر رہی ہے۔ اب یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں بے ضابطگیوں کی شکایت پر جی بی اے 8 سکردو 2، جی بی اے 13 استور 1، جی بی اے 15 دیامر 1 اور جی بی اے 16 دیامر 2، اس کے مخصوص پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کے نتائج بھی ری پولنگ سے جو ہے مشروط کیے گئے، اور گلگت بلتستان کے جو ریزلٹس کے مطابق پیپلز پارٹی نے 30% اور پی ایم ایل این نے 22% ووٹ حاصل کیے، اور اب جو ریشو بن رہی ہے کشمیر کے اندر ووٹس کی وہ اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ ہے، اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ اس کا۔ ابھی تک جو ہے پی ایم ایل این نے 1,07,258 ووٹ لیے ہیں، اور پی 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 نے صرف 20,533 ووٹ لیے ہیں۔ تو بھائی جان یہ فرق صاف ظاہر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے یہ استحکام پارٹی نے 8% ووٹ لیے تھے جی بی میں، جہاں وسیع تر قومی مفاد میں ان کی حکومت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد ایم ڈبلیو ایم اور تحریک پاکستان نے 4% ووٹ لیے۔ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال میں نے ایک کمپیریزن آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ اس کے اوپر جو کشمیر کا الیکشن ہے اس کے اندر چونکہ ووٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مجھے پہلی پاکستان کی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نظر آئی جو اس بات پہ خفا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ کیوں ہے۔ لائنیں لگی ہوئی آپ نے کل تمام رپورٹرز نے بھی جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کی بھی باہر دیکھی، کل کیمپس بھی آپ نے دیکھے، الحمدللہ جو کیمپس جو ہیں پی ایم ایل این کے کیمپس کے اندر جو گہما گہمی تھی، جو چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے اور واپس آ کے وہ خوشی خوشی ان خیالات کا، تاثرات کا اظہار بھی کر رہے تھے، لیکن یہ جو آپ نے کہیں پر بھی کسی ووٹر کو یہ کہتے ہوئے کہ جی میں بہت خوشی سے سندھ کی 18 سال کی
ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ کامیابی جو ہے وہ اس کو دلوانے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے وہاں پر جو ہے وہ صاف پانی بھی لوگوں کو ملتا ہے، وہاں کوڑا بھی اٹھا ہوا ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا ہوا ہے. میں نے کل وہ اشتہار میں دیکھا. دیکھیے اشتہار کے ساتھ ہی پتہ چلا مجھے بھی کہ وہ انہوں نے دکھائی کہ وہ جو بی آر ٹی یہ بنا رہے ہیں پچھلے کوئی 8-10 سال سے، تو غالباً بی آر ٹی بن رہی ہے کراچی کی. تو یہ 8-10 سال سے وہ بی آر ٹی کو نہ ڈالتے تو بہتر ہوتا. وہ خواہ میں ایک اگر ان کے انیشیٹو پہ بات کرنے چلوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے کل جو اشتہار دکھا کے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، ایکچولی وہ ان کو فائر بیک کیا ہے. اور ان کی جو ہے اب شجیل میمن صاحب کی 2-3 باتیں جو ہیں وہ ان کا میں نے ضرور جواب دینا ہے. ایک تو وہ بار نا وہ یہ الیکشن جو ہے 2024 کا یہ فارم 47 کا الیکشن تھا. تو جو بھائی جان جو سندھ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، بلوچستان کی جو حکومت ہے، اور پنجاب سے جو چند لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ بھی فارم 47 کے ذریعے جیتے ہیں کہ وہ بھی کوئی خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو وہاں تک بچھایا گیا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اگر ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے آپ اس کو لات ماریں، آپ کہیں کہ اس کے مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا، تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں. گورنر پنجاب صاحب جو ہے ان کا سامان پیک کرائیں، وہ یہاں سے تشریف لے کے جائیں، وہ ذرا ہائی مورل گراؤنڈز دکھائیں نا. ایک طرف آپ یہ بات کر دیتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر، اندرون سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ بائی دا وے سانگڑ اور میرپور میں کل ووٹ ہی نہیں پڑا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو. 3 ووٹ تھے، وہ 3 کے 3 نون لیگ کو پڑ گئے. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. سو یہ آپ ذرا پلس سے آزاد فرمائیں نا اندرون سندھ کے الیکشنز کو، اور وہاں پر رسائی بہتر کرائیں نا میڈیا کی، تو پتہ چلے کہ اندرون سندھ میں الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں. اور مخالف امیدوار کو تو اٹھوا دینا کوئی زیادہ بڑی بات ہوتی نہیں آپ کے لیے. کراچی میں ایم کیو ایم کی سیٹوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. سو یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پولنگ سٹاف ہے، پولیس آپ کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آج وہ دور کی کوڑی نکال کے لائے ہیں ہمارے اس جو ہے سوال کا جواب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چیف سیکرٹری اور جو آئی جی ہوتا ہے نا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. تو بھائی جان سندھ میں بھی تو چیف سیکرٹری اور آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کیسے جیت جاتے ہیں پھر؟ وہاں پہ بھی جو ہے وہ وفاق کے نمائندے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور یہ نا اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں. عزیر بلوچ، ریمانڈ کے فلانے ڈمکے، یہ سارے یاد ہیں، سب یاد ہے، لیکن ابھی تک ہم وہاں جانا نہیں چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے، جس کے اوپر جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو مساق جمہوریت کی تھی، اس کو اگر پیروں میں روندنے کا آپ کو اتنا شوق آیا ہے تو پھر جواب تو سارے ہیں. کون سی کس کی کیا ہسٹری ہے، کون سی حکومتیں کیسے بنی، کیا اس ملک کے ساتھ ہوا، تو یہ میرا خیال ہے اس پہ بحث پھر کبھی اور صحیح. اتنا آگے نہ جائیں کہ پیچھے جو ہے وہ مڑ کے جو ہے وہ مڑنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہ رہے. اب یہ جو 2.5 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد آزاد کشمیر کا ان کو یاد آ گیا ہے کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی.